اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانه فمات میتة جاہلیہ۔ محبت اور عقیدت کے تمام قافلوں کو الفاظ حمد اور ثنا کے ہمراہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں روبرو کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے جو سمیع ہے، وہ اللہ کے جو علیم ہے، وہ اللہ کے جو کائنات کے ذرے ذرے سے آشنا ہے اور روئے زمین پر تمام زندہ موجودات اور وجودات سے آشنائی رکھتا ہے اور ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے اور پھر ان کی ضروریات کا درمان کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اس پاکیزہ اور مطہر گھرانے پر کہ جو اسلام کے پرچمدار ہیں اور جن کی سیرت بنی نوع بشر کے لیے اسوہ ہے اور حجت ہے۔ سلام ہو ان پاکیزہ نفوس پر کہ جن کے دلوں کے اوراق پر اسم مہدی سلام اللہ علیہ کے علاوہ کچھ اور چیز تحریر نہیں ہے، کہ جن کے دل عشق امام سے سرشار ہیں۔ دوستو، محرم الحرام اور اس سال کچھ یوں اتفاق ہوا ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئی ہیں کہ پچھلے سالوں کی نسبت کچھ کمی واقع ہوئی ہے مجالس، اور ان میں چونکہ جس قدر پہلے عزاداری جس انداز میں پرشکوہ اور ایک پروقار انداز سے اور مومنین کے جمع غفیر میں ہوا کرتی تھی، وہ اس سال کی نسبت اس سال ہمیں نصیب نہیں ہے۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے باوفا باصفا اصحاب، اور انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب باوفا اصحاب باصفا ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کی خصوصیات کتنی ہیں؟ تو لہٰذا میں اسی سوال کے ضمن میں بحث کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ احادیث اور روایات کی روشنی میں ہم اس سوال کو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی تعداد کتنی ہے، 3 حصوں میں اسے تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم یہ کہ احادیث اور روایات میں وہ اصحاب کہ جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے وہ اصحاب خاص ہیں، اور وہ یہی لوگ ہیں کہ جنہیں سورہ ہود کی آیت
امت معدودہ کا جنہیں عنوان دیا گیا ہے۔ ان اصحاب خاص کا نام، ان کی کنیت، ان کے القابات، یہ کہاں رہتے ہیں، کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، کس شہر میں یہ ساکن ہیں، یہ پوری ایک تفصیل ہے کہ جو ایک مہر شدہ صحیفے میں موجود ہے، اور وہ صحیفہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ جیسا کہ امام جواد علیہ السلام نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا کہ اصحاب مہدی کی تعداد، ان کی کنیات اور ان کے القابات اور ان کی پوری تفصیل ایک مہر شدہ صحیفے میں ثبت ہے کہ جو ہمارے اور ان کے امام کے پاس موجود ہے۔ اور دوسری قسم کے، ایک تو امام کے وہ اصحاب خاص ہیں کہ جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، دوسری قسم کے افراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب مولا ظہور فرمائیں گے اور آقا کے ظہور کے وقت جب یہ 313 جا کے حضرت سے ملیں گے تو اس کے بعد 10 یا 12 ہزار کے قریب ایک جماعت اور ایک قوم امام سے جا ملے گی۔ اور جب یہ لوگ امام سے جا کے ملیں گے تو اس وقت امام کی اس عالمی اور اسلامی حکومت کے لیے جو اقدامات ہیں اور وہ جو قیام ہے اس کی حرکت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم کے وہ افراد، وہ مومنین ہیں، وہ پرہیزگار اور متقی، وہ محبان امام زمانہ، وہ مومنین کا گروہ ہے کہ جو امام کی حرکت کے بعد امام کا جو قیام ہے، جب یہ 313 اور پھر وہ دوسرا لشکر جب ملے گا اور قیام کے لیے اقدامات شروع ہوں گے تو اس کے بعد مومنین مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، مختلف خطوں سے رفتہ رفتہ جو ہے یہ لوگ امام سے جا ملیں گے۔ دوستو، امام زمانہ علیہ السلام کے جو اصحاب باوفا ہیں کہ جن کی تعداد 313 ہے، خاص افراد ہیں، ان کی صفات نفسانی، روحانی اور معنوی صفات میں سے علم، معرفت، بصیرت، دور اندیشی، وسیع القلبی، صبر، بردباری اور حکیمانہ اقدامات، حکیمانہ طرز عمل جیسی صفات ان میں شامل ہیں۔ وہ کیسے افراد ہیں کہ کوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھے تو آقا فرماتے ہیں کہ رجال کأن قلوبهم زبر الحدید، وہ ایسے افراد ہیں کہ جن کے دل لوہے کے ٹکڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ ایسے افراد ہیں کہ جن کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، جن کے دلوں میں کسی قسم کا تذبذب نہیں پایا جاتا، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی ذات پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اعتقاد اور اس ایمان کے لحاظ سے وہ پتھروں اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط افراد ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ان کی اصحاب خاص کی کچھ عملی اور سلوکی صفات ہیں، اور ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے مطیع ہیں، اپنے امام کے فرما بردار ہیں، اپنے امام کی شناخت رکھتے ہیں، اپنے امام کی معرفت رکھتے ہیں، جس طرح معرفت رکھنے کا حق ہے۔ ان کی شناخت امام کے متعلق کوئی شناختی کارڈ والی ان کی شناخت نہیں ہے، بلکہ ان کی معرفت حق کے ولایت اور حق کے امامت والی معرفت ہے۔ جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القائلین بامامتہ، کہ وہ اپنے امام کی امامت کے قائل ہیں، وہ اپنے امام کے سچے عاشق ہیں۔ اور ایسے عاشق کے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتمسحون بسرج الامام یطلبون بذلک البرکۃ ویحفون بہ یکونہ بانفسہم فی الحرب۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے افراد ہیں کہ اپنے ہاتھ کو امام زمانہ علیہ السلام کے گھوڑے کی زین پر پھیرتے ہیں،
اور پھر اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اور دوران جنگ امام کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، امام کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں اور امام کی نصرت اور امام کی مدد کرتے ہیں، امام کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، امام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی خاص پروٹوکول اور کسی جلال و جبروت اور حشمت کے حامل افراد نہیں ہیں۔ وہ ایسے افراد ہیں کہ متکبرین کے نزدیک، استکبار کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی خاص مقام اور ان کا مرتبہ نہیں ہے، لیکن مومنین کے ہاں ان کی بڑی عزت اور عظمت ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ یجاہدہم فی سبیل اللہ۔ شکریہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی صفت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے افراد ہیں۔ فرمایا یجاہدہم فی سبیل اللہ قوم اذلۃ عند المتکبرین۔ فرمایا کہ وہ ایسی جماعت ہے، وہ ایسی قوم ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتی ہے، لیکن متکبرین کے نزدیک وہ خوار ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وفی الارض مجہولون، زمین میں انجانے ہیں، زمین میں انہیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ وفی السماء معروفون، اور آسمانوں میں ان کی پہچان ہے، اور آسمانوں میں وہ جانے پہچانے ہیں۔ اور تیسری صفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب باوفا کی، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کسی خاص پروٹوکول کے قائل نہیں ہیں، ان کی زندگی سادہ اور ایک معمولی زندگی ہے، معمولی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک کا ان کی سب سے بڑی کمزوری اشرافیہ کا انداز فکر اور طریقہ عمل ہوتا ہے کہ جو اس معاشرے کو اور اس ملک کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی اشرافیت اس معاشرے اور اس ملک کے حکام کے اندر سرایت کر جائے تو پھر یہ آفت اور یہ مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو خاص سپہ سالار ہیں، انہوں نے اپنے امام کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ ایک سادہ زندگی بسر کریں گے، سادہ غذا کھائیں گے، سادہ لباس پہنیں گے اور معمولی سواری سے استفادہ کریں گے، ایک سادہ زندگی بسر کریں گے۔ چوتھی صفت یہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب باوفا کی کہ وہ منصف اور عادل ہیں۔ ان کا جو قیام ہے، ان کا جو مشن ہے، ان کا جو ہدف ہے قیام کا، وہ زمین میں عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ ان کا ہدف زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں کہ یحیی الارض بعد موتها، اس کی تفسیر میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مردہ زمین کے بعد اسے زندہ کرے گا، زمین کو زندہ کر دے گا۔ فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بارشوں کے ذریعے زمین کو زندہ کرے گا، اللہ بارشیں نازل کرے گا، اللہ بارشیں بھیجے گا کہ جس سے زمین زندہ ہو جائے گی مردہ ہونے کے بعد۔ فرمایا نہیں، بلکہ ایسے مردوں کو بھیجے گا، ایسی جماعت کو بھیجے گا، ایسی قوم کو بھیجے گا کہ جو اپنے قیام کے ذریعے اور وہ اس دھرتی کو، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور زمین خود بخود زندہ ہو جائے گی۔ اصحاب باوفا کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں سنجیدہ ہیں، وہ سست نہیں ہیں، وہ کاہل نہیں ہیں، وہ
کسی قسم کی لاپرواہی نہیں کرتے، بلکہ اپنے امام کے ارادوں کو اور اپنے امام کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ہر وقت انہیں اپنے کام کی فکر رہتی ہے، وہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب با وفا ایسی شائستگیوں کے، ایسی صلاحیتوں کے اور ایسی امتیازی صفات کے حامل افراد ہیں کہ جن کے بارے میں امیر المومنین نے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسے افراد ہیں کہ نہ گزشتہ نسلوں میں ان کے مقام پر کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ آنے والی نسلوں میں ان کے مقام کو کوئی درک کر سکتا ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ جہاں اپنے بیٹے کا اور ان کے اصحاب با وفا کا ذکر فرمایا تو اسی مقام پہ یہ جملے ملتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا لم یسبقہم الآخرون لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الآخرون، فرمایا وہ ایسے افراد ہیں کہ ان کے مقام کو نہ کوئی گزشتہ نسلیں ان کے مقام پر پہنچ سکتی ہیں اور نہ گزشتہ نسلوں میں کوئی ان کے مقام پر سبقت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی آنے والی نسلیں ان کے مقام، اعلیٰ مقام کو درک کر سکتی ہیں۔ لیکن عزاداروں، اصحاب امام حسین ایسے اصحاب ہیں اپنی جگہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب با وفا خاص صفات کے حامل ہیں، خاص خصوصیات کے حامل افراد ہیں، صلاحیتوں کے مالک ہیں، امتیازی صفات اور شائستگیوں کے حامل افراد ہیں۔ لیکن جو اصحاب حسینی ہیں، ایسے اصحاب حسین کو ملے کہ امام حسین، عجیب جملہ ہے نا، کہ دیکھ چکے تھے، ابوذر کو دیکھ چکے تھے، عمار کو دیکھ چکے تھے، سلمان کو دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے اصحاب با وفا عطا فرمائے کہ ایسے اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ ایسے اصحاب کہ آج میں نے ایک صحابی، جس صحابی کا ذکر کرنا ہے، عزاداروں، جس کے نام کے ساتھ تو غلام لکھا جاتا ہے لیکن عجیب غلام ہے، جسے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ ایسے اصحاب کے جن کے بارے میں امام فرمائیں کہ میرا سلام ہو تم پر اور میرے ماں باپ، اور جنہیں انبیاء سلام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ عزاداری کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کرونا کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ عزاداری کے لیے رکاوٹیں اور مسائل ہیں، لیکن عزاداری کو تو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ عزاداروں، عزاداری ہر وقت، جب بھی آپ چاہیں عزاداری کو برپا کر سکتے ہیں، جب جہاں چاہیں عزاداری کو برپا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، اگر عزاداری کے کہیں اگر مومنین، یہ بعض مومنین خیال کر رہے ہیں کہ عزاداری محدود ہو رہی ہے اور عزاداری نہیں ہو رہی، تو میں ان افراد کو یہ کہنا چاہوں گا کہ عزاداری پہلے ہم ایک محلے کے حسینیہ اور امام برگاہ میں اور مسجد میں برپا کرتے تھے، محلے کے لوگ جمع ہو کے وہاں آتے تھے، لیکن اب کی بار آپ ایسا کریں کہ ہر گھر کو عزا خانہ حسین بنا دیں۔ لیکن ہاں، ایک بات کا خیال کرنا، جب 10 محرم کا سورج طلوع ہو جائے تو اپنے بچوں کو ساتھ لینا، اپنے گھر کے سامنے بیٹھ جانا اور ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھنا، کربلا کی طرف منہ کرنا اور ایک جملہ کہنا، حسین۔ عزاداروں، ایسے باوفا اصحاب ملے حسین کو کہ جون امام کی خدمت میں آتا ہے اور اذن جہاد لیتا ہے، لیکن امام اذن جہاد نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں جون جو میں نے تجھے آزاد کیا، تو جا سکتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں یبنا رسول اللہ، مجھے اذن جہاد دیجئے۔ لیکن جب بار بار آیا ہے نا، اور پھر ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا، کہتا ہے فرزند پیغمبر میں جانتا ہوں، فرزند پیغمبر میں جانتا ہوں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے بدن سے بو آتی ہے، فرزند پیغمبر
میں جانتا ہوں کہ کوئی خاص حسب نسب نہیں رکھتا، لیکن مجھے اذن جہاد دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے خون کو تمہارے خون میں اس کربلا میں ملا سکوں۔ لیکن عزادارو امام حسین فرماتے ہیں جون تو نے کیسی بات کر ڈالی، جون ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو تجھے اپنے بیٹے امام سجاد کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آپ سنو گے عزادارو، آتا ہے امام زین العابدین کی خدمت میں اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے اے فرزند حسین، میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا اور اذن جہاد لیا، لیکن آپ کے بابا نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان کو آپ پہ اور آپ کے بابا پہ قربان کر سکوں۔ لیکن سنو گے عزادارو، ایک جواب آیا، زین العابدین کا ایک جواب آیا، فرمایا جون جا، جتنی دیر میرے بابا سے مصیبت کو ٹال سکتا ہے جا ٹال دے، او میرے بابا پر جا اپنی جان کو قربان کر دے۔ عزادارو جب اجازت ملی ہے نا امام کی جانب سے اور آیا ہے میدان میں اور بڑے خوبصورت انداز میں جنگ لڑی ہے، 25 ملائی کو فنار کیا ہے روایات کے مطابق، بڑی خوبصورت جنگ کی، لیکن جب وقت آخر آیا اور گھوڑے سے گرا ہے تو سلام کیا امام کو، اور امام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آئے میدان میں۔ جون کے جب لاش پہ پہنچے ہیں تو سر کو اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا امام نے، اور امام نے آسمان کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ واحشرہ مع الابرار، پروردگار اس کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے، پروردگار اس کے بدن کی بو کو خوشبو میں بدل دے، پروردگار اسے ائمہ اور نیک لوگوں کے ساتھ محشور فرمانا۔ عزادارو اس کے بعد جب بھی کوئی جون کی لاش سے گزرتا تھا تو ایسی خوشبو آتی تھی کہ جو پہلے محسوس نہ کی گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔